ایسے ایسے کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جو محبت رکھی تو زمین ایسے ایسے محبت کٹھی محبت کی زمین بھی برداشت نہیں کر سکتی. یہ بڑی کمی چیز ہے. ایسے اور ساری زمین پر محبت پھیل جاتی ہے. جو بندہ سامنے آ جائے اس کے سینے کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ آ. پھر آگے سمندر آ جاتے ہیں, سمندروں میں اتر جاتی. جبریل امین نے پوچھا کہ رکھی کدھر گئی؟ یا اللہ تو سمندر میں بھی اتر گئی. فرمایا سمندر میں پانی تھا. ہاں تو کیا ہوا؟ فرمایا سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی سب تیرے ولی سے محبت کرنے لگی. آپ کو سمجھ آئی آپ کو؟ یہ کیسا ہے؟ چند ڈڈو کنارے بیٹھ کر ادھر سے نیلے نیلے بخانے نکال کے کہ ہم نہیں مانگتے. میں نے کہا بیوقوف, تمہیں تو کھانا بھی کسی نے نہیں, ایسے ٹراں ٹراں کر رہے ہو. جو پاک مچھلیاں ہیں جن کی تعریف ہے نامن دریا کی, پاک مچھلیاں ہیں وہ تو ولیوں سے محبت کر رہی ہیں. اور تمہارا شمار ڈڈوؤں میں ہو رہا ہے, مینڈکوں میں ایسے ہی ادھر سے نیلے نیلے تھیلے نکال کے کہتے ولی کچھ نہیں ہے, ولی کچھ نہیں. ان سے پوچھو اس محبت کی وجہ سے تو رب نے کہا دبا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اعلان کر دیا ہے. اور یہ اللہ کی محبت نے ان کو اس مقام پر پہنچا دی اور تم باہر بیٹھ کے ٹرکا رہے ہو. گرامی قدر حضرات, وقت بہت ہو گیا. اختصار کے ساتھ صرف 2 حدیثیں, اور اس پر تبصرہ نہیں کروں گا میں. دونوں حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں, دونوں, اور دونوں حدیثیں قدسی, اور دونوں کی وہی تعریف ہے جو پہلے کر چکا. صحیح, صریح, مرفوع, متصل, غیر مجروح, ذرا ہی کوئی نہیں. اگر ذرا ایک تو ہے نا وہ پوچھے ہی صحیح کی خبریں میں نے کہا آج تک پوچھا بھی کسی نے نہیں, منکروں کو بھی ضرورت نہیں. پہلی بات کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ ایک حضور غوث پاک فنا فی ذات ہو سکتا ہے. میں آپ کے لیے بھی بیان کر رہا ہوں. کیوں کہ خاتم النبیین تو حضور ہے نا, نبوت اب نہیں آ سکتی جی, لیکن حضور غوث پاک سید الاولیاء امام الاولیاء ہے, خاتم الاولیاء نہیں ہے. ولایت اب بھی چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو پہنچا دو یہ پیغام کہ میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں, تم کیوں نہیں بڑھاتے؟ دنیا میں مست ہو میری طرف. یہ حدیث سن لو. ایک اللہ کا تعارف وہ ہے جو وہ کراتے ہو تو سمجھتے کسی کچھ نہیں. یہ تعارف ہے جی. اگر آپ ان کی مسجد میں جائیں نا, پتہ ہے کیا تعارف ہے اللہ, وہ سمجھتے کچھ نہیں, تو نبیوں کو کچھ نہیں سمجھتا. میں نے کہا اچھا سمجھتا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ سے پوچھنے دے یہ کس نے تمہیں بتایا وہ سمجھتا کچھ نہیں. وہ تو فرماتا ہے کانا عند اللہ وجیہا وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. دنیا میں بھی عزت والے, آخرت میں بھی عزت والے, خدا کے قریبی ہیں. اور سے بولو خدا کے تانے دیتے. آپ قریبی سمجھتے ہیں. میں نے کہا ہم نہیں سمجھتے, قرآن کہہ رہا ہے تب سمجھتے. حدیث سن لو, اللہ کا تعلق واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کا تعلق بندوں سے رکھتا ہے. حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں, اور اگر تم مجھے مجلس میں یاد کرو میں بھی تمہیں مجلس میں یاد کرتا ہوں. من ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ. اگر تم مجھے مجلس میں یاد کرو میں تمہیں ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو تمہاری مجلس سے بہتر ہوتی ہے. تقریر لمبی نہیں کرنی ورنہ مجلس کون سی بہتر ہوتی ہے جی. بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کی مجلس, لیکن علامہ عینی فرماتے ہیں فرشتوں کی مجلس کو کون انسانوں کی مجلس سے بہتر سمجھتا ہے. فرشتوں سے تو مسلمان عامہ مومنین عامہ فرشتوں سے افضل ہیں, اور ان کی جب مجلس ہو فرشتوں کی مجلس سے افضل ہوتی ہے. اشارے ہیں بخاری شریف کے جو لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں مسلمانوں کی مجلس فرشتوں کی مجلس سے افضل ہے. یہ ترجمہ تم نے کیسے کیا؟ تو وہ فرشتوں کی مجلس بھی یاد کرتا ہے. فرمایا پھر کون سی مجلس ان کی مجلس سے بہتر ہے؟ فرمایا پہلا تو یہ مسئلہ, یہ بڑی قابل غور ایمان افروز بات ہے. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں مجلس میں یاد کرتا ہوں, تو اللہ جس مجلس میں بھی آ جائے وہ جن کی بھی افضل ہو جاتی ہے. پہلی تو یہ بات. اور دوسری بات فرمایا دوسری بات علی الاطلاق فرشتوں کی مجلس مومنوں کی مجلس سے بہتر نہیں, البتہ وہ مجلس جس میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوں وہ سارے زمانے سے افضل ہو جاتے ہیں, کیونکہ رسول سب سے افضل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا امت محمدیہ رسول اللہ کو سامنے بٹھا کر.
علامہ بدر الدین عینی صاحب عمدۃ القاری شارح بخاری آپ فرمائیں. اب سنو فرمایا ان تقرب الی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی غلط تقریریں یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ اللہ سمجھتا نہیں غنی وہ جانتا نہیں, وہ کسی کو یہ سمجھتا ہے. میں نے کہا تو پاگل ہے, اس حدیث کا ترجمہ اگر تجھے آتا ہو تو کبھی اس قسم کی تقریر نہ کرے. دیکھو ہم بندے ہیں نا, برابر بندے ہیں نا, لیکن آپ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا دوست آپ کو کہے نا یار کبھی آئے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تم کبھی آئے ہو؟ ہمارا اصول ہے جی جتنا کچھ چلتا ہے ہم اتنا ہی چلتے ہیں. تم نہیں آئے تو ہم کیوں آئے؟ ہم بھی اپنے گھر سے کھاتے ہیں. دیکھا آپ نے, جو زیادہ اصول پسند بنتے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. دیکھو جی ہم نے تو اصول بنایا, جتنا کچھ چلے گا ہم اتنا چلیں گے. یہی ہے نا. اللہ نے تو یہ بھی نہیں کہا ان تقرب الیہ بشبر تقربت الیہ ذراعا. فرمایا اے میرے بندو اگر محبت کے ساتھ تم میری طرف ایک بالش برابر چلو نا جی تو میں بازو برابر تمہاری طرف چلتا ہوں. اب اگر ہمارے اس اصول پسند دوست کی بات جو کہتے ہیں جتنا کچھ چلے گا اب تو کیوں نہیں چلیں گے, پھر اللہ بھی فرماتا ہے گٹ چلیں گے تو گٹ میں چلنا گا, تو اگر تو گٹ چلے تو میں باں برابر چل سکتا. اللہ نے تو وہ اصول بھی نہیں رکھا جو آپ نے اپنے لیے چنا ہوا ہے. پھر سنو ان تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا. اگر تم بازو برابر چلو تو میں پورے قدم برابر چلوں گا تمہاری طرف. اور اخیر مکا دیں جناب ان اتانی یمشی اتیتہ حرولۃ. اگر تم آہستہ آہستہ قدموں سے میری طرف چلتے ہو میری رحمت دوڑتی ہوئی تمہاری طرف آتی. اب اس پر بھی آہستہ سبحان اللہ آپ کہیں تو ویسے اندر ہی معاملہ ختم ہو گیا. میں کیا کہوں, اللہ دوڑتا ہوا ہے نا, پھر بھی آپ کی سبحان اللہ اسی جگہ چل رہے ہیں. اب یہ رحمت بھی میں نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا, ورنہ جس طرح باقیوں کو عادت ہے نا انما انا بشر میں بشر ہوں, اس طرح میں کہتا ہوں اللہ خود دوڑتا آتا ہے. اتا ہے تو ہوں اسی متکلم ہے نا, میں خود آتا ہوں اللہ فرما رہا ہے. حالانکہ میں سننی ہوں, میں ترجمے سے باہر نہیں لگوں گا, میں ادب سے باہر لگوں. اس لیے میرے اساتذہ نے کہا بھائی اپنی طرف سے رحمت بڑھا لو. حالانکہ لفظ یہ ہے میں خود آتا ہوں, لیکن سنی ابھی کا یہ فرق دیکھ لو. میں آتا ہے تو ہوں میں رحمت مقدر نکال کے خود کہہ رہا ہوں رحمت دوڑتی ہوئی آتی ہے. حالانکہ لفظ کہہ رہے ہیں میں خود دوڑتا ہوا آتا ہوں. یہ ہمارا فرق ہے سنی ابھی کا. وہ ہوگا ویسے پرانا ترجمہ کرے گا, ننگا ترجمہ. میں نے کہا بیوقوفا, میرے استادوں نے بتایا یہ ترجمے پار نہیں لگائیں گے, پھر بھی ادب ہی پار لگائے گا. نجات پھر آپ کو احترام پر ہی ہوگی, ورنہ میں اس کا ترجمہ اور ایک دو اور بھی حدیثیں میرے پاس صرف ترجمہ کا تو لفظ کا تو ویسے ہی بچ جائے. کہتے گا نہیں یہ نہیں, وہ جانتا نہیں, وہ تو ہر ایک کے لیے دوڑتی ہوئی رحمت اس کی آتی. آپ بتاؤ اس اللہ کا یہ تعارف بتا رہے ہیں جی, وہ کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. سمجھتا ہے تب فنا کا مقام اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. فرما بندہ فانی ہوا, میں نے فانی نہیں ہونے دیا. اے عبد القادر جیلانی 30 سال لگے تجھے کہ تو فانی ہو جائے, اپنے آپ کو میرے لیے مٹا دے. اب میں تمہیں مٹا دوں تو میں باقی کیسے ہوں؟ تو فانی بنا, میں نے تجھے باقی کیا. لوگوں کو اپنے نام بھی اب یاد نہ رہیں گے, صدیاں گزر جائیں گی لیکن تیرے نام کی یاد ہوتی ہی رہے گی. یہ ہے باقی ہونے کا. تکبیر, اور اس موضوع پر میں آخر میں یہ حدیث پاک پیش کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان سب شانوں کے باوجود لوگ پتہ نہیں یا تو جانتے نہیں, جانتے ہیں ان بد نصیب ہے. کہے جناب کیا ہوتا ہے ولیوں کے پاس, کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ولی اللہ مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں. میں نے کہا پھر سن لو. فرمایا مات عباد الصالحین, توجہ کرنا, مات عباد الصالحین. اللہ فرماتا ہے مجھ سے پوچھو میں نے اپنے دوستوں کے لیے کیا تیار کیا. پہلے مجھے یہ بتاؤ تیار کیا, بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم ہوتا ہے جو تیار ہو نا, تیار کر